اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو کے پہلے باب مقدمہ کے سبق نمبر 4 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم اسم کی وجہ تسمیہ پڑھیں گے۔ پہلا باب مقدمہ ہے، سبق نمبر 4 ہے ہمارا اسم کی وجہ تسمیہ، یعنی اسم کو اسم کیوں کہا جاتا ہے۔ تو بنیادی طور پہ ہم نے جو آج کے سبق کے اندر پڑھنا ہے، ہم نے 2 باتیں پڑھنی ہیں۔ ایک تو ہم نے مخبر عنہ، اخبار عنہ کا معنی اور مطلب سمجھنا ہے۔ دوسرا ہم نے پڑھنا ہے کہ اسم کو اسم کیوں کہا جاتا ہے اور اس کے اندر جو اختلاف ہے بصری اور کوفیوں کا، وہ ہم نے سمجھنا ہے۔ پہلے میں عبارت پڑھ دیتا ہوں۔ وَمَعْنَى الْإِخْبَارِ عَنْهُ أَنْ يَكُونَ مَحْكُومًا عَلَيْهِ لِكَوْنِهِ فَاعِلًا أَوْ مَفْعُولًا أَوْ مُبْتَدًا وَيُسَمَّى اسْمًا لِسُمُوِّهِ عَلَى قَسِيمَيْهِ لَا لِكَوْنِهِ وِاسْمًا عَلَى الْمَعْنَى۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ مخبر عنہ کا معنی یہ ہے ان یکونا، یہ کہ وہ محکوم علیہ ہو، اس لیے کہ یا تو وہ فاعل ہے یا مفعول ہے یا مبتدا ہے، اور نام رکھا جاتا ہے اس کا اسم بوجہ بلند ہونے کے اپنی دونوں قسیموں پر، نہ کہ اس وجہ سے کہ یہ اپنے معنی پر علامت ہے۔ اب میں چلتا ہوں، بتاتا ہوں اس کے بارے میں جو مخبر عنہ ہے، پہلے وہ بات کرتے ہیں، پھر ہم وجہ تسمیہ کی طرف جائیں گے۔ دیکھیں، اخبار عنہ، مخبر عنہ، اس کا جو لفظی معنی ہے نا، وہ مطلب ہے جس کے بارے میں خبر دی جائے، اور جس کے بارے میں خبر دی جاتی ہے نا، وہ مبتدا ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ بنے گا مخبر عنہ کا کہ مخبر عنہ ہونا اسم کی علامت ہے، کیونکہ وہ جو مبتدا ہے نا، وہ اسم ہوتا ہے، وہ فعل نہیں ہوتا مبتدا، کیونکہ جس کلام کا آغاز اسم کے ساتھ ہوتا ہو اس کو مبتدا کہا جاتا ہے۔ تو مبتدا یہ اسم کی علامات میں سے ایک علامت ہے، اور مبتدا اس کو کہتے ہیں جس کے بارے میں خبر دی جائے۔ لیکن اس میں ایک جو تھا نا، وہ ایک مسئلہ یہاں پر یہ پیدا ہوا اس تعریف کے اندر کہ مخبر عنہ جو آپ نے تعریف کی ہے کہ جس کے بارے میں خبر دی جائے، اس سے فاعل نکل جائے گا، اس سے مفعول نکل جائے گا، مبتدا تو رہ جائے گا۔ حالانکہ جو فاعل ہے، مفعول ہے، وہ بھی تو اسم ہوتا ہے، وہ فعل تو نہیں ہوتا، وہ حرف تو نہیں ہوتا۔ تو اس لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جو مخبر عنہ کا معنی کیا نا، معنی یہ کیا کہ مخبر عنہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ محکوم علیہ، اس کے اوپر حکم لگایا جا سکے۔ اب حکم اس کے اوپر مبتدا کا بھی لگ سکتا ہے، حکم اس کے اوپر فاعل کا بھی لگ سکتا ہے کہ یہ فاعل بن رہا ہے، حکم اس کے اوپر مفعول کا بھی بن سکتا ہے کہ یہ مفعول بن رہا ہے۔ تو مخبر عنہ کی تعریف کی ہے محکوم علیہ کے ساتھ، کیونکہ اگر اس کی محکوم علیہ کے ساتھ تعریف نہ کرتے تو پھر وہ یہ اعتراض ہوتا کہ اس سے تو فاعل بھی نکل گیا، اس سے مفعول بھی نکل گیا، حالانکہ وہ دونوں اسم ہیں۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ دیکھیں ذرا اس کو۔ وَمَعْنَى الْإِخْبَارِ عَنْهُ، مخبر عنہ کا معنی یہ ہے ان یکونا، یہ کہ وہ ہو، یعنی وہ لفظ ہو محکوم علیہ، اس کے اوپر حکم لگایا جائے، محکوماً حکم لگایا گیا ہو علیہ، اس لفظ پر، لِكَوْنِهِ، بوجہ ہونے اس کے، اس لفظ کے ہونے، فاعل ہونے کی وجہ سے یا مفعول ہونے کی وجہ سے یا مبتدا ہونے کی وجہ سے، کیونکہ اس کے اوپر تینوں حکم لگ سکتے ہیں۔ اگر وہ مبتدا ہے تو اس کے اوپر مبتدا کا حکم لگ رہا ہے، اگر تو وہ فاعل ہے تو فاعل کا حکم لگ رہا ہے، اگر مفعول ہے تو مفعول کا حکم لگ رہا ہے، اور یہ تینوں کے تینوں اسم کی علامات ہیں۔ تو یہ مطلب بیان کیا کہ مخبر عنہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ جس کے بارے میں صرف خبر دی جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے جس کے اوپر حکم لگایا جائے، تاکہ فاعل اور مفعول دونوں اس تعریف کے اندر داخل ہو جائیں۔ وَيُسَمَّى اسْمًا لِسُمُوِّهِ عَلَى قَسِيمَيْهِ لَا لِكَوْنِهِ وِاسْمًا عَلَى الْمَعْنَى، یہاں سے اس کو وجہ تسمیہ بیان کی جا رہی ہے کہ اسم کو اسم کہتے کیوں ہیں، اسم کو کچھ اور کیوں نہیں کہتے، اسم کو رجل کیوں نہیں کہتے۔ تو وجہ اس میں اصل میں بصری اور کوفیوں کا اختلاف ہے۔ پہلے ہم کوفیوں کی طرف آتے ہیں۔ کوفی کہتے ہیں کہ جو اسم ہے نا، یہ اصل میں لفظ تھا وسم، وسم سے یہ بنا ہے، وسم کہتے ہیں علامت کو۔ تو اسم بھی اپنے معنی پر علامت ہوتی ہے، یعنی وہ لفظ جو ہے نا، اس سے اس معنی کی پہچان ہوتی ہے جو اس لفظ کا معنی ہے، تو اس لیے اس کو اسم کہہ دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے یہ زید ہے، یہ زید لفظ ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ ذات زید۔ اب یہ لفظ علامت ہے ذات زید کے اوپر، اس لفظ کے ذریعے سے آپ ذات زید کو پہچان رہے ہیں، اور اسم کا مطلب یہ وسم سے وسم علامت کو کہتے ہیں، تو اس لیے اسم کو اسم کہتے ہیں۔ لیکن بصری کہتے ہیں، بصری کہہ لیں آپ کی مرضی ہے، بصری اس بات سے متفق نہیں ہے۔ بصری کہتے ہیں کہ یہ والی بات آپ کی درست نہیں ہے، کیونکہ اس طرح تو جو فعل ہے، فعل بھی اپنے معنی پر علامت ہوتا ہے۔ جیسے یہ ضربہ ہے، ضربہ فعل ہے، اب یہ لفظ دلالت کر رہا ہے اس شخص پر جس نے ایک بندے کو مارا، اس پورے جملے کے اوپر دلالت کر رہا ہے، تو فعل بھی تو اپنے معنی پر علامت ہوتا ہے، تو اس کا مطلب فعل کو بھی اسم کہہ دیں گے؟ نہیں کہہ سکتے۔ تو اس لیے یہ والی بات درست نہیں ہے، بلکہ بصری یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اسم ہے اصل میں یہ بنا ہے سمو سے، اور سمو کہتے ہیں بلند ہونے کو،
اور یہ اسم اپنی دونوں قسیموں پر بلند ہوتا ہے، اس لیے اسم کو اسم کہتے ہیں۔ اب یہاں پر قسیم آ گئی ہے اور اس کو آپ سمجھ لیں، تھوڑا سا اس کی وضاحت ضروری ہے۔ اصل میں دیکھیں، ایک چیز ہوتی ہے تقسیم اور ایک چیز ہوتی ہے قسم اور ایک ہوتی ہے قسیم۔ یہ جو لفظ ہے نا، لفظ یہ تقسیم ہے، کیونکہ لفظ کے آگے قسمیں ہوتی ہیں، جس کے آگے قسمیں ہونا اس کو تقسیم کہا جاتا ہے۔ تو لفظ کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف، یہ اس کی 3 قسمیں ہیں۔ قسم اس کی جمع ہوتی ہے اقسام، تو لفظ ہوگا تقسیم، اس کو مقسم بھی آپ کہہ سکتے ہیں جس کے آگے قسمیں ہوتی ہوں، اور اس کی جو 3 ہیں یہ 3 قسمیں ہیں، اسم ایک قسم ہے، فعل ایک قسم ہے، حرف ایک قسم ہے۔ اور یہ جو قسمیں ہیں نا، ان کا آپس میں جو تعلق ہے، اس کا آپس میں تعلق قسیم کا ہے۔ اسم جو ہے وہ فعل کی قسیم ہے، فعل اسم کی قسیم ہے، فعل حرف کی قسیم ہے، حرف فعل اور اسم کی قسیم ہے، اس کو قسیم کہتے ہیں۔ اس میں مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں ایک ہے باپ، تو باپ ہوگا تقسیم، باپ کے آگے 3 بیٹے ہیں، وہ 3 بیٹے باپ کی قسمیں ہیں، اور جو 3 بیٹے ہیں وہ آپس میں ان کا جو تعلق ہے وہ بھائیوں کا تعلق ہے، تو بھائی ہونا یہ قسیم ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ جو اسم ہے یہ اس کی 2 قسم ہے، ایک اس کی قسم ہے فعل اور ایک اس کی قسم ہے حرف، یہ 2 اس کی قسمیں ہیں۔ اور اسم کا مقام اور مرتبہ اپنی دونوں قسموں سے اونچا ہوتا ہے، بلند ہوتا ہے، اس لیے اسم کو اسم کہا جاتا ہے۔ اب بلند کیسے ہوتا ہے؟ بلند اس طریقے سے ہوتا ہے کہ جو اسم ہے وہ اپنے معنی کے لیے زمانے کا محتاج نہیں ہے، فعل زمانے کا محتاج ہوتا ہے، تو لہذا اسم کا مرتبہ فعل سے اونچا ہے۔ اور حرف تو کسی شمار کتار میں آتا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اس معنی پر دلالت ہی نہیں کرتا جو اس میں پایا جاتا ہے۔ تو اسم کا مقام اور مرتبہ اپنی دونوں قسموں فعل اور حرف سے اونچا ہوتا ہے، اور اسم کا معنی ہی سمو اونچائی ہے، اس لیے اسم کو اسم کہا جاتا ہے۔ یہی کہا وَيُسَمَّى اسمًا، نام رکھا جاتا ہے اس کا اسم، لِسُمُوِّهِ، بوجہ بلند ہونے کے، بوجہ بلند ہونے کے، ہی اس کے، کس کے؟ اس اسم کے بلند ہونے کے، علی قسیمہ، اپنی دونوں قسموں پر۔ ہی ضمیر جو ہے نا یہ اسم کی طرف لوٹ رہی ہے، قسیمان یہ اصل میں تثنیہ تھا، قسیمان ہی تھا، پھر جب اس کی اضافت کی ہی ضمیر کی طرف تو نون تثنیہ گر گیا، دونوں قسموں پر بلند ہونے کی وجہ سے، لا لکونی، نہ کہ اس وجہ سے، اسمن علی المعنی کے اپنے معنی پر علامت ہے۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ بصریوں کے مذہب کو ترجیح دے رہے ہیں، یہ کوفیوں کے مذہب کا رد کر رہے ہیں کہ جو کوفیوں نے کہا ہے کہ اپنے معنی پر علامت ہے، یہ والی بات درست نہیں ہے۔ بصریوں کا جو مذہب ہے کہ یہ سمو سے بنا ہے، بلندی سے بنا، اپنی دونوں قسموں پر بلند ہوتا ہے، اس لیے اسم کو اسم کہا جاتا ہے۔ تو یہ اسم کی وجہ تسمیہ تھی۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ اگلے سبق سے فعل کا آغاز کریں گے۔